بایزید بستامی جسے دنیا کہتی ہے، یہ کون ہے بایزید بستامی؟ جن کا شمار بڑے بڑے اللہ کے ولیوں میں کیا جاتا ہے، اور جن کا نام بڑی بڑی کتب کے اندر محدثین نے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بایزید بستامی وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بایزید بستامی ولی بنے کیسے؟ سبحان اللہ، ذہن حاضر رکھنا ہے سب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بایزید بستامی ولی کیسے بنے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رات کا وقت ہے، اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے، آپ کی والدہ بوڑھی ہیں، شدت کی سردی پڑ رہی ہے، سردی کا بڑا سخت موسم ہے، رات کا آدھا حصہ گزرا، والدہ نے آواز دی، بایزید جی اماں کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ ذرا مجھے پانی لا کر پلا دو، سبحان اللہ، جاؤ مجھے پانی لا کر پلا دو۔ حضرت بایزید بستامی اٹھے، سارے گھر کے برتن دیکھے مگر پانی نہ ملا، سبحان اللہ، توجہ رکھنی آپ نے، مگر پانی نہ ملا۔ حضرت بایزید بستامی نے والدہ سے یہ نہیں کہا اماں گھر میں پانی نہیں تو پھر کیا کریں، سو جائیں صبح اٹھ کے پانی دے دوں گا، نہیں، برتن چیک کیے، جب پانی نہ ملا بایزید بستامی نے مشک اٹھائی اور رات کی تاریکی میں نہر کی طرف چل دیے، چلتے چلتے جب نہر پر پہنچے پانی والا واپس آئے، آ کر دیکھا کہ آپ کی والدہ سو گئی ہے، نہر خواب ہو گئی ہے۔ بایزید بستامی نے والدہ کا احترام کرتے ہوئے آواز نہیں دی اماں اٹھ جائیے پانی آ گیا ہے، آواز نہیں دی، خاموشی کے ساتھ گلاس میں پانی ڈالا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، ماں کے سرانے لے کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت بیتتا گیا، شدت کی سردی پڑ رہی ہے، حضرت بایزید بستامی وہ پانی کا پیالہ لے کر، وہ گلاس لے کر اپنی ماں کے سرانے کھڑے ہیں۔ رات بیت گئی، ساری رات گزر گئی، جب صبح ہوئی والدہ کی آنکھ کھلی تو یوں کر کے دیکھا کہ بیٹا پانی لے کے سرانے کھڑا ہے، سبحان اللہ، بیٹا پانی لے کے سرانے کھڑا ہے۔ ماں کی ماتا تڑپ گئی، ماں نے کہا بیٹا رات ساری سویا نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا ماں رات کو پانی مانگا تھا، میرے سارے گھر میں دیکھا مجھے پانی نہ ملا، میں نے مشک اٹھائی نہر پہ گیا، جب پانی لے آیا اماں جان آپ سو گئی تھی، میری طبیعت نے، میرے مزاج نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کو آواز دوں اور آپ کی نیند خراب ہو جائے، سبحان اللہ، میں آپ کو آواز دوں اور آپ کی نیند خراب ہو جائے، اماں میری طبیعت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر ماں نے پوچھا بایزید بتا پانی لے آیا ہے؟ اماں یہ پیالے میں، یہ گلاس میں پڑا ہے۔ ماں بوڑھی تھی، اٹھی پانی لینے کے لیے، یوں کر کے بایزید بستامی کے ہاتھ سے، میری طرف دیکھنا، یوں کر کے گلاس نہیں پڑا، یوں کر کے بایزید بستامی نے اپنے ہاتھ کے اندر پانی رکھا ہوا۔ اب جب وہ پانی کا گلاس یوں کر کے، یہ پانی ہے دیکھیں، ساری رات ماں کے سرانے یوں کر کے بایزید بستامی کھڑے، ادھر دیکھیں یوں کر کے کھڑے ہیں۔ اب صبح ہوتے ساتھ جب کہا اماں پانی لے لیجئے، اب ماں نے یوں کر کے جب گلاس اٹھایا نا تو یہ جو جسم کا چمڑا تھا، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی کا چمڑا تھا، یہ گلاس کے ساتھ لگ گیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ سے خون نکل آیا ہے، چمڑا گلاس کے ساتھ لگ گیا ہے، ماں کی ماتا تڑپ گئی، ساروں کا ماں رونے لگ گئی، سر پر سجدے میں رکھا، بارگاہ خداوندی نے عرض کی مالک میرا بیٹا بایزید ہے، اس کی ماں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنے نیک بندوں میں قبول فرما دے، سبحان اللہ، میرے بیٹے کو اپنے نیک بندوں میں قبول فرما لے۔ رب کائنات نے بوڑھی ماں کی دعا کو قبول فرمایا، بوڑھی ماں کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر صرف بایزید نہیں رہے، بستامی بن گئے،
گیا، زمانے کا ولی بن گیا. بڑی بڑے لوگ، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری آج جب بایزید بسطامی کا نام لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نام اس وقت لیں جب بابوزو ہوا کریں. سبحان اللہ. اس وقت نام لیا کریں. اگر بایزید بسطامی کی لکھی ہوئی یا بایزید بسطامی کے حوالے سے لکھی ہوئی کتاب بھی پڑھنی ہے تو بابوزو پڑھنی ہے. ارے بابا وجہ کیا ہے؟ کہا ماں کی دعا میں رب نے اتنا اثر رکھا تھا کہ بایزید بسطامی کو زمانے کا ولی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وقت بیتتا گیا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ پروان چڑھتے گئے، علم پڑھتے گئے. اب وہ وقت آ گیا کہ زمانے کا ولی بن گیا. سبحان اللہ. دنیا بایزید بسطامی کے دیدار کے لیے آ رہی ہے. بایزید بسطامی کو دیکھنے کے لیے دنیا تڑپ رہی ہے کہ کون ہے بایزید بسطامی. آہا جو دیکھ لیتا اس کی پیاس سے بجھ جایا. سبحان اللہ. وقت کا ولی ہے. اب ذرا توجہ رکھنا. حضرت بایزید بسطامی جس علاقے میں رہتے، جس شہر میں رہتے، اسی علاقے شہر میں ایک عورت آ گئی کہ جس نے معاذ اللہ زنا کا اڈا کھول لیا اور اس نے دنیا کو زنا کی طرف لگا کر برباد کرنا شروع کر دیا. جیسی شام پڑتی اس کے دروازے پر قطاریں لگ جاتی اور لوگ پیسے دے کر اپنی اپنی جو خواہشات تھی نفس کی وہ پوری کرتے. اب یہ وقت بیتتا گیا، علاقے کے اندر خبر پھیل گئی یار ایک گندی عورت آ گئی ہے کہ اس نے پورے علاقے والوں کو گندا کر دیا ہے. لوگ جمع ہو گئے. کہا کیا کریں؟ ایک بولا کہنے لگا بھئی اسی علاقے میں رب کا ولی رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز. سبحان اللہ. اسی علاقے میں اللہ کا ولی رہتا ہے. کہا کدھر؟ کہا فلانی جگہ پہ ایک اللہ کا ولی ہے، دنیا اسے بایزید بسطامی کہتی ہے. سبحان اللہ. دنیا بایزید بسطامی کہتی ہے. چلو اس اللہ کے ولی کے پاس چلتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا حل نکالیں. لوگ جمع ہوئے، بایزید بسطامی کے پاس گئے. دیکھا حضرت بایزید بسطامی آپ مسلے پر بیٹھے ہیں، رب کے ساتھ لو لگائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا. سبحان اللہ. بایزید بسطامی نے کیا کیا ہے؟ رب کے ساتھ لو لگائی ہے. ہائے ہائے. رب کے ساتھ تار ملائی ہے. رب کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ. اب اللہ بھی وہ ہے کہ ادھر سے اللہ کی آواز نکلتی ہے، رب کہتا ہے بول بایزید کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. بول بایزید بسطامی کیا کہنا ہے. اور جو ہمارا بن جائے ہم اسے چھوڑا نہیں کرتے. وہ جب ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو مانگتا ہے ادا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں بایزید بول کیا کہنا ہے. حضرت بایزید بسطامی لو لگائی. لوگ آ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ اٹھی. دیکھا لوگ آ کر بیٹھے ہیں. کہا کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ. جی کہا کیسے آنا ہوا بابا ذرا بتائیے تو صحیح. کہا جی سنا تھا کوئی اللہ والا رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا سنا تھا؟ کوئی اس دھرتی پہ کوئی اللہ والا رہتا ہے، اس سے ملنے آئے ہیں. کہا ہاں بولیے کیا کہنا ہے. تو گویا انہوں نے کہا ہوگا نا کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ کیے جانے سے اللہ
کچھ باتیں سنانے کے لیے ذرا جا کے اللہ اللہ کی ضرب لگانی ہے کہ اللہ کیوں ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کے یہ ذکر کیوں ہوتے ہیں اللہ والوں کی یہ مجلسیں کیوں سجتی ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ بستامی کے پاس بیٹھے ہیں بابا جی اس علاقے میں ایک عورت آ گئی ہے بڑی بدکار عورت ہے بڑی فحشہ عورت ہے بڑی کبھی عورت ہے جس نے لوگوں کو پوری طرف لگا دیا ہے آپ ذرا اس پہ کرم فرما دیں اس علاقے سے نکل جائے ہماری جان چھوٹ جائے بایزید بستامی آپ کہنے لگے اور تم چلے جاؤ یہ کام میرا ہے کہ میں نے اس بھاشا کو کیسے دور کرنا ہے تم چلے جاؤ پریشان نہیں ہونا اللہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اب کچھ کے ذہن کے اندر خیال تھا یہ بابا کیا کرے گا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا شام کا وقت ہوا جناب بایزید بستامی نے مسلح اٹھایا اٹھا کر لوگوں اس بدکار فحش عورت کے دروازے پر پہنچ گئے جا کر بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا شام کا وقت ہو گیا آج کوئی بندہ بدکاری کرنے نہیں آتا عورت تیار ہو کر اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہے کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے خیال آیا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی تک آیا کوئی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اپنے نوکر کو بلا کر کہتی ہے اے جانا دیکھ کے آج آنے والے میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتے آج آنے والے میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتے نوکر باہر گیا جا کر ایک بزرگ ہے جن کا چہرہ بڑا پیارا ہے جن کی صورت بڑی پیاری ہے جن کا لباس بھی بڑا پرانا ہے مسلح بچھا کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ نوکر واپس آ کے کہنے لگا تیرے پاس کیسے کوئی آئے گا وہاں تو بیٹھا بابا اللہ اللہ کی طرف لگا رہا ہے جو بھی آتا ہے اسے دیکھ کر وہ واپس چلے جاتا ہے اس بدکار عورت کو غصہ آیا لوگوں باہر آ کر کہنے لگی او بابے اگر اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے اگر تجھے عبادتیں کرنے کا شوق ہے کسی مسجد میں چلا جا جا کے وہاں رب کی عبادت کر یہ تو ایک فحشہ کا دروازہ ہے یہ تو ایک بدکار عورت کا دروازہ ہے یہاں کیا لینے آیا ہے اللہ کے ولی مسکرائے مسکرا کر کہا او فحشہ عورت غم نہ کر پریشان نہ ہو آج یہ بابا تجھے خریدنے آیا ہے
میرے تو تھکے بولے یہ آنکھا میں نے دستی ہیں تھک گئے ہو تسی آج پہلا جلسہ ہے ذرا گاج کی بولے سبحان اللہ قسمت نہ بھی جان چھٹے گی سبحان اللہ حضرت بادشاہ عزیز بسطامی کہا کتنی قیمت ہے اجے اتنے درہم لینے ویسے نہیں کہا جتنے مانگے گی اتنے دوں گا سبحان اللہ کہا جی ٹھیک ہے سودا ہو گیا بادشاہ عزیز بسطامی کہتے ہیں لیکن سن جو میں کہوں گا تو نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا تو نے وہی کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا وہ خاشہ عورت کہنے لگی جب تسی پیسے دینے تو پھر سودا بھی تو تہاڈی مرضی دا ہی ہوئے گا اس کے ذہن میں خیال کچھ اور تھا کہ پتہ نہیں ہے بابا کیا کیا کرے گا لیکن بابا کا وہ ہے نا جس کی نگاہیں رب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جس کی تار رب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ہاں حضرت بھائی عزیز بسطامی نے کہا جو میں کہوں گا وہ کرے گی کہا کرو آ جاؤ غسل کر کے کیا کر غسل کر کے گئی جلدی سی اس نے سوچا پتہ نہیں آج کتنے کیا ملے گا کیا ہوگا کیا نہیں جلدی سی جا کر غسل کر کے آئی آپ نے کہا ایسے کر غسل کر کے آئی ہے اب لباس بھی اپنا بدل کرا لباس بھی اپنا بدل کرا عورت گئی جلدی سی جا کر اپنا لباس بھی چینج کیا فوراً آ گئی اب بھائی عزیز بسطامی نے کہا ہاں ہاں جو میں کہوں گا وہ کرے گی سبحان اللہ ہنس کے بول سبحان اللہ جو میں کہوں گا کرے گی کہنے لگی جناب پہلے بھی تو تواڈے حکم تھے آپ آرڈر لگاتے جائیں میں کرتی جاؤں گی حضرت بایزید بسطامی نے لوگوں مسلح بچھایا مسلح بچھانے کے ساتھ ایک دوسرا مسلح بچھایا کہا زمانے کی بدکار عورت جیسے جیسے میں کروں گا ویسے ویسے تو نے کرنا ہے جیسے جیسے میں کروں گا ویسے ویسے تو نے کرنا ہے اس نے کہا جناب ٹھیک ہے حضرت بایزید بسطامی نے کیا اللہ اکبر اب لوگوں نماز کھڑی ہو گئی اس عورت نے بھی اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھ لیے حضرت بایزید بسطامی نے قیام کیا قیام کرنے کے بعد رکوع کیا اس گناہگار عورت نے بھی رکوع کیا اب رکوع کرنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی قیام کے لیے کھڑے ہوئے وہ بدکار عورت بھی کھڑی ہو گئی اب حضرت بایزید بسطامی نے آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھا رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس عورت نے بھی سجدہ کیا دونوں لوگوں سجدے کے اندر ہیں بایزید بسطامی کہتے ہیں اے میرے اللہ اس فحشہ عورت کو سجدے میں گرانا میرا کام تھا اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے بایزید بسطامی میں سجدے میں جب رب کی بارگاہ میں عرض کی مالکہ اس کو سجدے میں گرانا یہ میرا کام تھا ہدایت دینا تیرا کام ہے لوگوں میرا عقیدہ کہتا ہے عاطف غیبی سے آواز آئی ہوگی او بایزید مانگنے والا تو ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ہدایت نہ دے بیٹھنے کا مانگنے والا تو ہو اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نہ دے اللہ نے پھر حضرت بایزید بسطامی کی دعا رد نہیں کی پھر اس شان سے دعا قبول ہوئی اللہ کی عزت کی قسم کتابیں گواہ ہے کہ بایزید بسطامی کی دعا نے ایسا رنگ لایا کہ زمانے کی بدکار عورت فحشہ عورت زمانے کی رب کی سچی ولی عمل رب
کی ولیہ بن گئی اور بڑے بڑی ولیہ کے اندر ان کا شمار ہو گیا. یہ تو میرا سنا ابھی ایک ولی کی کرامت ہے. یہ تو ایک ولی کی کرامت ہے. یہ 11ویں ویسے نہیں ہوتیاں. یہ 11ویں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ساقیہ تیرے میخانے میں کچھ رکھا ہے. ساقیہ تیرے میخانے میں کچھ رکھا ہے. ویسے 11ویں نہیں ہوا کرتی. خدا کی قسم اپنی تو اپنی نا، غیروں نے بھی لکھا ہے کہ وہ جو عورت تھی نا اس زمانے کی اتنی بڑی ولیہ بنی، اگر وہ ہاتھ اٹھاتی مانگتی بعد میں رب پہلے دے دے. یہ تو ایک ولی کا کمال ہے. ہاں یہ تو ایک ولی. اور حضرت غوث پاک کا شان تو اس سے بھی بڑا ہے جی. بایزید بسطامی تو پھر حضرت غوث پاک تو اس سے بھی آگے. خواجہ معین الدین داتا علی حجویری، ہاں یہ تو بہت سلسلہ بڑا ہے. بابا اگر ایک ولی اتنا کمال رکھتا ہے تو جس کی 11ویں تم سجا کے بیٹھے ہو ان کی شان تو بتاؤ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو حضرات وقت قلیل ہے، بس میری یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کے لیے نکلیں پھر کسی کی باتوں میں نہیں آنا. بات سمجھے؟ پھر کسی کی باتوں میں نہیں آنا.